السلام علیکم۔ ایم حسین اردو کلاسز میں میں منور حسین آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ جھارکھنڈ ایس ایس سی سی جی ایل اور 6 to 8 ٹیچرس ایگزام کے اردو سلیبس میں آخری چیپٹر، آخری سبق شین اختر اور مسز جان کے متعلق کچھ اہم پوائنٹس دیکھیں گے، سنیں گے۔ یہاں پہلا پوائنٹ ہے، جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف ادیب جناب شین اختر کی پیدائش 25 دسمبر 1938 عیسوی کو بہار کے گیا ضلع میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر سے ایک بار اس جملے کو دیکھیں، سنیں۔ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف ادیب جناب شین اختر یعنی کہ افسانہ مسز جان کے مصنف، افسانہ نگار جناب شین اختر کی پیدائش 25 دسمبر 1938 عیسوی کو بہار کے گیا ضلع میں ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام سید صابر حسین تھا۔ اصل نام یاد رکھیں گے، سید صابر حسین، لیکن وہ قلمی نام شین اختر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ شین اختر ان کا قلمی نام تھا، اسی نام سے وہ جو بھی افسانہ یا دوسرے صنف کے اوپر طبع آزمائی کرنی تھی وہ شین اختر کے نام سے ہی کیے۔ ان کے والد کا نام سید سیف الدین حیدر تھا، جبکہ والدہ کا نام نجم النساء بیگم تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیں۔ شین اختر کے بڑے بھائی اختر پیامی اردو کے مشہور شاعر تھے جو ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ چھوٹے بھائی پروفیسر جابر حسین تھے، جنہیں ان کی تخلیق ریت پر خیمہ کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ پروفیسر جابر حسین ان کے چھوٹے بھائی تھے، کافی مشہور و معروف نام، بہار ودھان پریشد کے شاید وہ ممبر بھی رہ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی تخلیق ریت پر خیمہ کے لیے انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، جو کہ کافی نامی گرامی ایوارڈ ہے، ادب کے شعبہ میں دیا جانے والا، ساہتیہ کے چھیتر میں دیا جانے والا، وہ ایوارڈ بھی انہیں ملا تھا۔ شین اختر کی تقرری 1962 عیسوی میں ڈونڈا کالج رانچی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ہوا تھا۔ آگے چل کر وہ رانچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے تھے۔ ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے بھی تھا۔ آگے دیکھیں۔ شین اختر کا انتقال 1 مئی 2021 عیسوی کو رانچی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، شین اختر کے متعلق یہ مختصر میں ان کی حالات زندگی یہاں پہ اور ان کے بارے میں ہی دیکھیں۔ شین اختر کی پہلی کہانی وجے ایک کہانی کے عنوان سے رسالہ ہندوستانی ادب حیدرآباد سے 1946 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ شین اختر کی پہلی کہانی یاد رکھیں گے نام، وجے ایک کہانی کے عنوان سے رسالہ ہندوستانی ادب حیدرآباد سے 1946 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ان کے 2 افسانوی مجموعے کتنے تھے؟ 2۔ ان کے 2 افسانوی مجموعے زندہ کی ایک رات، جو کہ 1964 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس میں 12 افسانے ہیں۔ زندہ کی ایک رات میں کتنے افسانے ہیں؟ سوال پوچھ سکتا ہے، جواب ہو جائے گا 12 افسانے۔ ٹھیک ہے،
افسانوی مجموعہ زندہ کی ایک شام کب شائع ہوا؟ 1964 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں، بار بار اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک سینٹنس کے اوپر ہم آپ لوگوں کو دھیان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اور اس میں 12 افسانے ہیں، اور چھوٹا ناگپور کی کہانی 1977 ہے۔ 2 افسانوی مجموعے، ایک افسانوی مجموعہ کا نام ہو گیا زندہ کی ایک رات، اور دوسرا افسانوی مجموعہ ہے چھوٹا ناگپور کی کہانی، جو کہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ افسانہ مسز جون دونوں مجموعوں میں شامل ہے۔ سوال پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے نصاب میں شامل افسانہ مسز جون شین اختر کے کس افسانوی مجموعہ میں شامل ہے؟ وہاں پہ نام ان کے دونوں مجموعوں کا دیا رہ سکتا ہے یا پھر دیا ہی ہوا رہے گا، چونکہ مسز جون دونوں افسانوی مجموعہ میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ افسانہ مسز جون شین اختر کا مشہور افسانہ ہے جو کہ بیانیہ طرز پر لکھا گیا ہے۔ افسانہ کا مرکزی کردار خود مسز جون ہے، جو کہ ایک کرسچن عورت ہے اور وہ چٹرجی کمپاؤنڈ میں رہا کرتی ہے۔ اس کا اپنے شوہر سے بہت اچھی نہیں بنتی، لیکن وہ کمپاؤنڈ کے دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اسی کمپاؤنڈ میں رہنے والا راما سے بھی مسز جون کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ راما بھی اکثر مسز جون کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ وہ افسانے کے راوی کو ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے رہتا ہے کہ وہ مسز جون سے دور رہے، کیونکہ وہ بری عورت ہے۔ اس کے باوجود راوی کی دوستی مسز جون سے ہو ہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ راوی مسز جون کی معاشی بدحالی پر رحم کرتے ہوئے اسے 50 روپے دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ راوی مسز جون کی معاشی بدحالی پر رحم کرتے ہوئے اسے 50 روپے دے دیتا ہے۔ مسز جون اس کے روپے پہلی تاریخ کو لوٹا دینے کی بات کرتے ہوئے لے لیتی ہے، لیکن کئی پہلی تاریخ گزر جانے کے بعد بھی وہ پیسہ نہیں لوٹا پاتی۔ بالآخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ راما سے نفرت ہمیشہ کرتے رہنے کے بعد بھی وہ اسے اپنا جسم دے دیتی ہے۔ بدلے میں راما اسے 50 روپے دیتا ہے اور پھر وہ روپیہ وہ راوی کو لوٹا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہی ہے مختصر میں افسانہ مسز جون کی کہانی۔ آپ اس افسانے کو ضرور پورا پڑھ لیں گے، ایک ایک سطر ایک ایک جملہ آپ ضرور افسانے کو پڑھیں گے، اور جب افسانے ایک بار آپ پڑھ لیں گے آپ کو کہیں کسی طرح کی کوئی ڈاؤٹ کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے گا، ساری باتیں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو افسانہ یا دوسرے جو بھی افسانے ہیں یا ناول ہے آپ کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مختصر میں کچھ باتیں ہم نے یہاں پہ نوٹ آپ لوگوں کے لیے کر دی تھی، آپ اسے سن ہی چکے۔ اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک ماڈل کوشچن جسے پارٹ وائز میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، ہو سکتا ہے وہ 20-20 یا 25-25 کا کوشچن ہو، لیکن اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت ہوگی، ایک ایک کوشچن کے اوپر ڈسکشن کیا جائے گا، آپ اسے بھی ضرور دیکھیں گے سنیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔